أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا مولانا وملجانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سمام الإيمان واذكروا الله عند كل شيء وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله ما قالنا إننا في بحرها إن لكم خذ بيدنا سيدنا قال لهم إن بعدكم ما بعدكم الذين الدنيا شهدكم جاء في التسليم كان بخش بعد عالم من هدم خدا نات سارا پید کامل کاملا رہنما نفس شیطان ہے بنا دے یا حفیظ الحافظین واسطے پیران شجرہ چشتیہ کے واسطے میرے مدنیا شکا ہم شاہ سوار راہ حق واسطے پیر محجتی ذر صفا کے واسطے جو بھر جاتا ہوں خدایا ہاتھ میرا تھام دے واسطے اس پیر کامل رہنما کے واسطے آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے محبت ہے دل کے باغات بلند پڑھ لو سلام تو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الأفئدة والوجود وعلى آلك
وأصحابك يا عالم ما كان وما يكون. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی پاک صاحب العلام جناب محمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا کی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر عاجزانہ مؤدبانہ غلامانہ تحفہ درود و سلام کا نذرانہ ہدیہ عقیدت محبت پیش کرم مبارک نہایت ہی واجب الاحترام اور دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر بسات واجب الاحترام علماء ذیشان علماء اہل سنت سب لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات محترم قرآن پاک دے وچوں جڑی آیا مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے کے نام میں حق کہن دی اور سن کے حق تے عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ماہ شوال کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور خوش قسمت نے وہ لوگ جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال اپنے گھر کی حاضری کا موقع عطا فرمایا. لوگ کیونکہ اینا دنوں کے اندر لوگ پاکستان کو اور دوسرے ممالک کو حج کرنے کے واسطے سعودیہ روانہ ہوتے ہیں اور جنہوں نے عالم ارواح کے اندر لبیک کیا جنی مرتبہ انہوں نے لبیک کیا انہیں ہی حج اللہ پاک نے انہوں نے نصیبہ دے کرنے میں لکھا. مہنگا ہوئے یا سستا ہوئے اللہ پاک نے انہوں کا ثواب پہلا فرما دیا. تو آج جمعۃ المبارک دے اس موقع تے میں انشاءاللہ العزیز دیار حبیب امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے ادب کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے متعلق مینوں اور تانوں کی حکم عطا فرمایا کیونکہ آقا حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اجدائے عشق و محبت غیرت امام جرت امام اہل سنت کی پہچان امام احمد رضا محبت نام کرو ذرا سبحان اللہ. امام احمد رضا آپ جس وقت حج تے روانہ ہوئے نا تو لوگوں نے پوچھا حضور کتنے جا رہے ہو؟ فرمایا میں مدینہ پاک جا رہا ہوں. میں مدینہ پاک جا رہا ہوں. لوگوں نے آخیا حضور ایام حج تے نے لوگ حج تے جا رہے ہیں تسی مدینہ پاک کی گل پہ کر رہے ہو تسی مدینے کی گل پہ کر رہے ہو گل کرو ہم اسی بیت اللہ شریف جا رہے ہیں اسی اللہ کا گھر دیکھنے واسطے جا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف جس طرح انسان دے جسم دے اندر ناف ہے نا ناف کہ جڑا بیت اللہ شریف ہے ایک پوری کائنات کا وسط درمیانہ حصہ پوری کائنات کا پوری روح زمین کا درمیانہ حصہ اور ایتھے ایک نماز پڑھو ایک لکھ نماز کا ثواب ملتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے جو ہجرت کی تھی مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے تو آگے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا فرمائی، دعا کی تھی، اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار، مدینے نو مکے نالوں دگنی برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک نماز پڑھو تے 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ بیت اللہ شریف کے اندر ایک نماز پڑھو تے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ہن بیت اللہ شریف کے واسطے جڑا بندہ جاندا ہے نماز پڑھے ایک کھاتے وچ 1,00,000 لکھی گئی، جنہیں مدینہ منورہ پڑھی 50,000 نماز کا ثواب ایک نماز کی برکت نال مل گیا۔ تے میرے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ 2 گنا زیادہ ثواب عطا فرما، وہ 2 گنا جڑا بیچے اس کو جمع کرو، پھر مدینہ منورہ کے اندر ایک نماز کے بدلے 1,50,000 نماز کا ثواب مل جائے، 2,50,000 نماز کا ثواب، 2 گنا زیادہ۔ تو اوتھے 1,00,000 ایتھے 2,50,000۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کے پہلے بھی موجود سی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مدینہ منورہ اس بات پہ بات کر رہے ہیں کہ بیت اللہ شریف کو بھی اگر عزت ملی ہے تو امام الانبیاء کے صدقے کے نام میں، سبحان اللہ، نہیں تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مکہ شریف پہنچے سن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پہ سن، اپنی طرف نمائندہ بنا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کہا عثمان اگر تم عمرہ کرنا تے کر لے، بیت اللہ کی زیارت کرنی تے کر لے، اگر تم حجر اسود نو بوسہ دینا تے دے لے، لیکن حضور کو اجازت نہیں، اگر تو ساڈے ورگا ہوندا تے کر لے گا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے فرمایا کہ میں ایتھے ہی جوان ہویا اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا، لیکن بیت اللہ شریف نو بھی اگر مقام ملیا نا جی وجہ دے نال، وہ میرا سونا یار حدیبیہ کے مقام تے بیٹھا ہے، جنی دیر تک حضور نے تشریف لے کے آئے تو عثمان غنی بھی منع نہیں کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اس واسطے جڑے خوش نصیب جنہاں نوں اللہ پاک نے اپنے گھر دی حاضری دا شرف بخشیا، جڑے جا رہے ہیں اے بات ذہن نشین کرو کہ اونی دیر تک نہ حج قبول ہے نہ اونی دیر تک عمرہ قبول ہے جتنی دیر تک در مصطفیٰ کی حاضری نہیں ہوتی۔ حج ہوتا بیت اللہ شریف کے اندر ہے، لیکن قبول ہویا کہ نہیں ہویا یہ سند مدینہ منورہ کے وچوں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنی دیر تک کائنات کے تشریف نہیں لے کے آئے اتنی دیر تک نبی اپنی قوم نو ایک دوسرے کو دستے رہے کہ ساڈے تو بعد آئے گا، ساڈے تو بعد آئے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت دسی، میرے آقا دا مقام دسیا، میرے آقا دا مرتبہ دسیا، لیکن جدو کونین دے والی امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے اندر جلوہ گر ہو گئے، کائنات کے اندر تشریف لے کے آ گئے، پھر عظمت مصطفیٰ رب کائنات نے خود آپ بیان فرمایا۔ رب نے پھر دسیا لوگاں کسی نے گھر کوئی پیر آ جائے کہ کوئی جہل یا کوئی انپڑھ قسم کا بندہ جنہوں انہاں معاملات کا نہ پتا ہو، ادب دے نال کسی دے پیر کو نہ ملے تے لوگ دستے دے کہ یار پیر صاحب کا اے ادب ہے، انج ملی دا پیر صاحب، اے ساڈے مسجد دے امام صاحب نے انہاں دی اے عزت ہے، اے مقام ہے، انہاں نوں انج ملی دا باقی گھر دی گل نہیں کری، اے ساڈے جدا مفتی صاحب نے دین دے عالم نے قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، انہاں دی اے عزت ہے، اے مقام ہے، تیری میری عزت تیرا میرا مقام دستے نے دنیا دا، لیکن صدقے جاؤں امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کی مقام ہے، کی شان ہے کہ جدی عظمت اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم و فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا
اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خدمت مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حزب حق اہل سنت و جماعت، قاری محمد ہارون صاحب. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت فرمایا یا الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا اپنی آوازاں جڑیاں ہیں نا انہاں نوں میرے نبی دی آواز تو غلام نہیں کرنا. اپنی جویں آپس وچ ایک دوسرے نال گلاں کردے نا اونچی اونچی بول دے. فرمایا میرے محبوب دی آواز تو تہاڈی آواز نہ بنا دو. آواز نہ اونچی ہوئے. اور آگے فرمایا کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ. فرمایا اور نہ ہی انہاں دی بارگاہ دے اندر اونچی آواز کر کے بولنا ہے. اگر تسی انج دا کام کیتا فرمایا کجہر بعضکم لبعض جویں تسی آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال گلاں کردے ہو اگر اس طرح دی گفتگو اس طرح دی آواز میرے نبی کے سامنے تہاڈی بلند ہو گئی ان تحبط اعمالکم پھر تہاڈے جتنے بھی اعمال نے پاویں جنیاں مرضی نبیاں نمازاں پڑھیاں توجہ ہے کرنا جنیاں بھی نمازاں پڑھیاں ہوئیاں مولوی صاحب نے جنیاں مرضی نمازاں پڑھیاں ہم شیطان جنیاں تے پھر بھی نہیں پڑھیاں توجہ ہے کرنا 100 سال بھی پڑھ لے ہم شیطان جنی عمر ہوئے گی کہ انہیں جنیاں پڑھے گا جنی مرضی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے جنہ مرضی درس و تدریس کر رہا ہے شیطان کی عمر تو نہیں پہنچ سکتا. انہیں سجدے کا انکار کیا. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرن تو انکار کیا. اللہ کے نبی جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی تھی. اللہ کے حکم کا انکار کیا. اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کا تاب پا کے اپنی بارگاہ دے وچوں کڈ دیتا. قیامت تک وہ تے لعنت برسدی پئی ہے. جیڑا آدم علیہ السلام نو سجدے تو انکار کرے اور انہاں دی نبوت تے اعتراض کرے وہ تے قیامت تک لعنت برسدی ہے. تے جیڑا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام تے متعلق بکواس کرے وہ بندہ قابل عزت کیویں ہو سکتا ہے. وہ بندہ صاحب احترام کیویں ہو سکتا ہے. فرمایا جنیاں مرضی تو لمبیاں نمازاں پڑھیاں ہوں جنہیں لمبے مرضی سجدے کیتے ہوں جنی مرضی لمبی تو عبادت کیتی ہوئے لیکن اگر کوئی عمل کیتا انت حبط اعمالکم تیری ہر چیز ضائع ہو جائے. تیری نمازاں ضائع ہو جان گیاں تیرے روزے ضائع ہو جان گے تیرا حج ضائع ہو جائے گا تیری زکات ضائع ہو جائے گی. اللہ واسطہ دیتا سب ضائع ہو جائے گا. وانتم لا تشعرون. فرمایا ہر چیز جاتی رہے گی تیرے پتہ بھی نہیں لگے گا. سبحان اللہ. بڑی توجہ چاہیے. نماز عبادت کی دی بولو نا یار اور نیک عمل ہے. روزہ حکم اللہ دا اللہ کی عبادت ہے. نیک عمل ہے. زکات حکم اللہ دا نیک عمل ہے. حج حکم اللہ دا نیک عمل ہے. لیکن ان سارے عملاں دی تار جڑی ہے ان سارے عملاں دا کنیکشن جڑا توجہ یہ میرے آقا علیہ السلام کے نال ملتا ہے. کیونکہ نہ تو سانو نماز پڑھ کے ملی نہ سانو
حج ڈائریکٹ لب گیا، نہ سانو روزے ڈائریکٹ مل گیا، نہ سانو زکات ڈائریکٹ مل گئی ہے، جو بھی حکم ساڈے تک پہنچیا امام الانبیاء نبی پاک دی وجہ دے نال پہنچیا۔ یہ ہوئی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ دے اتنے ادب مصطفیٰ لوگوں نے دسیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جدوں بھی آؤ تو سب تو پہلے ادب نو ڈھونڈے بات رکھنا۔ اگر ادب نہ لاؤ گے تو مراد پا جاؤ گے، اگر ادب دے نال نہیں آؤ گے تو پھر بے مراد ہو جاؤ گے۔ ابو بکر آئے ادب دے نال، جدوں ادب کیتا تو صدیق اکبر بن گیا۔ عمر آئے ادب دے نال، جدوں آ گئے ادب کیتا فاروق اعظم بن گیا۔ عثمان آئے ادب لے کے تے جنوں رہن بن گیا۔ علی آئے ادب لے کے تے شیر خدا بن گیا۔ اور رب کائنات نے خود اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے تے انہاں دا حکم ارشاد فرمایا، اور امت مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ بیان فرمایا۔ میرا محبت نہ رکھو سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ دیتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ کا ذکر فرمایا۔ آج بھی اگر کوئی اور قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم، قرآن قیامت تک واسطے کتاب ہے، آخری کتاب ہے قیامت تک واسطے، اور یہ جڑی کتاب ہے یہ جڑا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہ صرف اور صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیاتی مبارکہ تک ہے۔ ہن حضور دا ظاہر مثال ہوتا ہے، ہن کسی کا جو مرضی دل کرے جا کے کرے، چلیا ایک او بارگاہ دے وچ تے فرشتیاں نوں بھی پار مارن دی اجازت ہے۔ 70,000 فرشتہ صبح، 70,000 فرشتہ رات نوں کہندے نے حضور دے روزے تے جان دی ضرورت ہی نہیں۔ اگر حضور دے روزے تے جان دی ضرورت نہیں تے فرشتے کہڑے نے جڑے 70,000 سویرے ہوتے ہیں 70,000 رات نوں ہوتے نے، وہ آپ ہی آ جاتے نہ اپنی مرضی کے نال نہیں، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک دے حکم دے نال آندے نے۔ پتہ لگا اللہ دا بھی حکم ہوئی ہے، اور میرا وجدان آتا میری محبت دے آندی ہے، جیڑا بھی اللہ دے حکم نہ من گیا، جنہیں بھی اللہ دے حکم کی تابعداری کر لے، نہ کبھی دنیا میں ہوتے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ آخرت کے اندر رسوائی ہوئے گی۔ میری محبت دے جاندی ہے، میرا پیار آندا ہے، تو جو سونے اللہ دے حکم نہ منیے، قرآن نہ منیے، اے نہیں کہ اپنی مرضیاں کریے، اپنے مولویاں دی منیے، نہ اسی او مناں گے جیڑی گل اللہ آپ پیا کہندا ہے او قرآن فرما رہا ہے۔ اللہ کا بھی یہ ہوئی حکم ہے، او دے رسول کا بھی یہ ہوئی حکم ہے، قرآن بھی یہ ہوئی گل بیان ہے، اور پھر اسی کیوں نہ کہیے تو جو سونے اپنے دل کو ختم کر کے، اپنی ایمان کو مکا کے، اپنے ایمان کو ختم کر کے میرے آقا دے دھوبے تے آ جا۔ آنا تیرا کام ہے امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی چوکھٹ دے اوپر آنا تیرا کام ہے۔ اے او بارگاہ ہے جتے کوئی بھی آیا ہے خالی واپس نہیں گیا، جیڑا بھی آ جاندا ہے وہ خالی واپس نہیں جاندا، جیڑا بھی تمہارے گلے نو دبا دے آ جاندا ہے۔ رسی کیوں نہ کہیے تجھ سونے دلو تجھ
خدمت کرتے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور عقیدہ ہے جڑا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا وہ عقیدہ ہے جڑا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا وہ عقیدہ ہے جڑا حضرت سیدنا عثمان غنی کا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا وہ عقیدہ ہے جڑا مولانا مرتضی کا عقیدہ ہے سنیوں کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جڑا حضرت طلحہ کا عقیدہ ہے سنیوں کا عقیدہ کوئی عام عقیدہ نہیں بلکہ وہ عقیدہ ہے جڑا حضرت زبیر کا عقیدہ ہے سنیوں کا عقیدہ کوئی عام عقیدہ نہیں بلکہ وہ عقیدہ ہے جڑا حضرت صاحب کا عقیدہ ہے جڑا حضرت بلال کا عقیدہ ہے جڑا حضرت اویس کا عقیدہ ہے جڑا حضرت امیر حمزہ کا عقیدہ ہے جڑا عبداللہ ابن مسعود کا عقیدہ ہے جڑا حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ ہے یہ سارے صحابہ دے ہوئی اپنے کچھ سونے دے دو تجھ سونے دے دو نتانا ہو دیا دیکھی چمک رسنے داس کا چمک رسنے ندا صدقہ چمک رسنے ندا صدقہ چمک رسنے ندا صدقہ آؤ اللہ کا قرآن پڑھ لینے بھر کے کائنات میں فرمایا وَلَهُ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ خود آپ در مصطفیٰ کا ذکر کیا کرتا ہے دوسرے مقام پہ ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّاعَةُ فَلَا تَنْهَرْ بِالسِّجْوَانِ تُمْ حَسَنًا نِدَا صدقہ اگر تیرے بوئے کے کوئی سائل آ جاوے آگے اے سوال کرے گا سارے تو پہلے تینوں دعاواں دے گا دعاواں دے وچ جڑیاں دعاواں نے او کہے گا اللہ تعالیٰ تیرے پتراں نوں کامیابیاں عطا کر دے سارے آ جائے نا بوئے تے آ کے کہتا تیرے بچے جی کہتا بولو تو صحیح تیرے بچے جی تو جب کوئی گل آ کے کرتا ہے نا تو کسی نام ہی چوانی دے جو ہوتا ہے نام ہی دیتے ہیں پھر دعا دے رہے ہیں کہ بلا مفتی صاحب بیٹھے ہیں کچھ لوگ دعا تقدیر بدل دیں دی دعا کی کر دیں دیئے میری بھی جڑی دعا ہے اللہ کرے کچھ بول لو دعا تقدیر بدل دیں دیئے میں بھی ممبر دیتا ہے کہ دعا مغینا بھی یہ بولن یا اللہ نے بولن دی توفیق دے سبحان اللہ ہاں جی دعا تقدیر بدل دیں دیئے لیکن لگ بڑی سستی جاتی روپیہ 10 دیو تو دنیا مرضی دو وقتیاں کر اینجی مولتے نہیں ہوتی وہ 5-7 10 ہزار روپیہ دے کے نہیں تو عالم تھی اسی سائے روپیہ 10 بھی دے دو کہاں نے دعا دے رہی ہے آخر تیرے بچے جی تیرے پتر کو رب نوکری دے دے پیو دی خوشی کی حد نہیں رہتی جناب اپنے جیب دے وچ پیسے کاٹ کے دے دے جے تیرے میرے پتر نو سائل دوا دے تے اونوں اسی کھاتے نہیں موڑ دے تے جیڑا امام الانبیاء دے بیٹیاں دی تعریف کرے سبحان اللہ جیڑا حضور دی آپ دی تعریف کرے تے جیڑا پرے مصطفیٰ تو منگے تے منگے حسنین دا صدقہ سبحان اللہ پھر انہوں اتھو جواب کیویں مل سکتا ہے تو منگ حسنین دا صدقہ تو منگ حسنین جنہوں کا محبت نال مل کے پڑھ لو سارے بارگاہ رسالت کے اندر حاضری ہو جائے گی تو منگ حسنین صدقہ تو منگ حسنین دا صدقہ تو منگ حسنین
صدقہ چلیا منگ کے دیکھنا اے او بار جائے تو کوئی نہیں خالی واپس نہیں گیا اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت سلام میرے آقا علیہ السلام حج دے فضائل بیان فرما رہے حج دے فضائل بیان کرتے ہیں جدو نبی پاک علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں کہ صحابہ کی کیفیت ہوئی وجدانی کیفیت ایک صحابی میرے آقا علیہ السلام کے غلام وجدانی کیفیت کے اندر اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں حضور میرے آقا فرما رہا ہے جڑا بندہ حج کرے گا اللہ پاک کو گناہوں کو معاف کر دے گا اینج ہوئے گا جب ماں دے پیٹ دے وچوں اج پیدا ہویا اینا اجر سوا میرے آقا بیان فرما رہے ہیں غلام اٹھ کے عرض کرتے ہیں حضور کیا ہر سال حج کرنا پڑے گا حج ہر سال کرنا ہے میرے آقا خاموش ہو صحابی نے پھر یہ سوال کیا کہ حضور حج ہر سال کرنا پڑے گا میرے آقا پھر خاموش ہو گئے سرکار بولے نہیں کہ جدو دیکھیا صحابی نے کہ آقا بول نہیں گیا دوسرے نے بھی کیا کہ بیٹھ جا خود بھی ذہن میں خیال آیا کہ پتہ نہیں کیسی گل یا کیسی گفتگو ہو گئی کہ جس کا جواب حضور نے ارشاد نہیں فرمایا اس صحابی بھی نیچے بیٹھ گیا اس وقت بیٹھے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح میرے اس غلام نے کھڑے ہو کے میرے سے سوال کیا کہ کیا مسلمانوں ہر سال حج کرنا پڑے گا میرے آقا نے فرمایا اگر میری زبان دے وچوں ہاں نکل جاتا کہ ہر سال مسلمانوں تے حج فرض ہو جانا اگر ایک دفعہ بھی زبان مصطفیٰ دے وچوں ہاں نکل جاتا کہ مسلمانوں دے اوپر حج فرض ہو جانا کیوں کہ یہ کوئی تیری میری ہاں نہیں یہ کوئی تیری میری گل نہیں ایتھے گل ہو تے اوتھے گل ہو تے اوتھے گل ہو اس زبان مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى فرمایا ہر نفس اپنی مرضی دے نال بولدا ہے میرا حبیب جدوں بھی بولدا ہے اپنے رب دی مرضی دے نال بولدا ہے ہر بندہ اپنی مرضی دے نال بولدا ہے میرا یار میرا حبیب جدوں بھی بولدا ہے اپنے رب دی مرضی دے نال بولدا ہے اگر زبان مصطفیٰ دے وچوں نکل جاندا تے زبان مصطفیٰ نو رب نے کون دی طاقت عطا فرمائی ترجمہ کر رہی اعلیٰ حضرت دی زبان دے اندر وقتنا تو سبحان اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ مدر اللہ فاضل کرنی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے وہ زبان سے کو سب گن کی گنجی کہے وہ زبان سے کو سب گن کی گنجی کہے وہ زبان سے کو سب گن کی گنجی کہے وہ زبان جس کو سب گن کی گنجی کہے اس کی نافذ حکومت لاکھوں سلام غلام دل کے پلوں مصطفیٰ جان لے رحمت اللہ کرے جو ابتدا گزارے مصطفیٰ کی مسجد کے اندر حضرت النبی کے اندر پہ آ کے پڑھتے پہ ہو اللہ کرے وہ دن میں آ جاوے جب اسی سال
سارے اکٹھے ہو کے حضور دا روزہ سامنے ہوئے اوتے ہاتھ بن کے سی اے او سلام پڑھدے ہوئے مصطفیٰ جان میں لاکھوں سلام مصطفیٰ جان میں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوے میرے غلاموں اگر تسی سوال کیتا تواڈے سوال دے وچوں میری زبان دے وچوں ہاں نکل جاندی اے زبان مصطفیٰ دے وچوں ہاں نکل جاندے رب نے ساری امت مسلماں دے اوتے ہر سال حج فرض کر دینا سی اس واسطے جدوں بھی میرے آقا دی بارگاہ دے اندر بیٹھو جدوں بھی امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر بیٹھو اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون جدوں میں میرے محبوب کی بارگاہ دے اندر آؤ تے پھر بڑے طریقے دے نال پھر بڑے ادب دے نال تسی میرے محبوب کی بارگاہ دے اندر بیٹھو کہ کتے بھول کے بھی کوئی بےادبی نہ کر بینا یار جہاں رب اپنے محبوب کی آواز تو اونچی آواز کرنا دوبارہ نہیں کرتا محبوب دے بولن تو اونچی بولنا جس رب کو پسند نہیں اگر کوئی اس کو علاوہ گستاخی یا بے ادبی کرے تو کی خیال ہے رب کو پسند کرتا ہے کون رب کو پسند کرتا ہے ایک بندہ کہنے لگا بڑی توجہ طرح بات ہے ایک بندہ کہنے لگا انہیں کہا جس دن تساں مولویاں نے اے کام چھڑ دیتا نا کہ ساڑی ہوتے پیچھے نہیں ہوتی تو ساڑی ہوتے پیچھے نہیں ہوتی تو ساڑی ہوتے پیچھے نہیں ہوتی امت نے پیار پیدا ہو جائے اے گل تہاڈی سانوں لڑا کے مار چھڑیا توجہ ہے میں آخیا یار یہ گل میں تو نہیں کی میں تو نہیں تمہیں آخیا کہ تسی میرے مگر پڑھو تو مفتی صاحب مگر نہ پڑھو نہ یہ گل مفتی صاحب آخی تسی میرے مگر پڑھو تاریخ مگر نہ پڑھو یا اور مگر پڑھو تو مگر نہ پڑھو میں کہ میں تو نہیں یہ گل کی انہیں کہا جی تسی آندے ہو نہیں کیتی تے پھر ہن نہ کیتی ہوئی پر تسی آندے ہو سا کہیں نہ تہاڈے منہ تو سنی میں کہ یار بندہ تو پڑھیا لکھیا لگنا عقل مند ہے باشعور ہے ایک نکی جی گل کا جواب دے انہیں کہا پوچھو میں کیا جڑا بندہ قرآن غلط پڑھتا ہوئے پیچھے نماز ہو جاتی تو میں کیا دنیا کی تاریخ پڑھی تو دس بندہ امام مسجد جہاں پیچھے اسی نماز پڑھنے اور نماز پڑھنے والا پڑھانے والا قرآن غلط پڑھے ساری وہ پیچھے نماز ہو جائے گی میں کہا تو دس میں کہ یہ بھابی کی گل نہیں یہ سنی کی گل نہیں یہ شیعہ کی گل نہیں یہ اہل حدیث کی گل نہیں یہ کسی فرقے کی بات نہیں پاویں کوئی ہوئے مسلح امامت سے کھڑا ہے قرآن غلط پڑھ جائے وہ پیچھے نماز ہو جائے گی کہنا جی نہیں کہنا نماز وہ پیچھے نہیں ہوئے گی میں کیا اسی کہے جو بول رہے ہیں تو آپ ہی کہنا ہوں پتہ لگا کہ جہاں قرآن غلط پڑھے تو پیچھے نماز نہیں ہوتی میں کیا ہوں تساں تے کٹھے ہو کے رہنا تے پھر جہاں غلط پڑھے تو پیچھے بھی پڑھو کیونکہ امت نے ایک جگہ تے کٹھے نہیں ہونا جی مولویاں نے امت کو وکھریاں کیتا ہے کہ جہاں بندہ قرآن غلط پہ پڑھ لیا تو کیوں وہ فتوا لا رہے تو پیچھے نماز نہیں میں کہ جس بندے کے چہرے کے داڑھی نہیں سنت تاریخ وہ پیچھے نماز ہو جائے جی انہیں کیا نہیں ہو جائے گی تو میں کہ مولویاں کیوں رکھوائی
جب وہ منہ تے داڑھی نہیں ہوتے پیچھے بھی ہو جائے گی. اگر قرآن پاک درست ہے دوسرا بندہ جڑا جماعت کے اندر کھڑا ہے وہ قرآن پاک کے تلفظ درست نہیں وہ بندہ کھڑا ہو کے جماعت کروا سکتا ہے. اگرچہ قرآن پاک ٹھیک پڑھنا جانتا ہوں مخارج کی صحیح ادائیگی کرتا ہوں. میں کیا چلیا دو بندے تم انفٹ کر دیتے دو بندے تم فیل کر دیتے تو کہہ رہے آنے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں کیا جہاں قرآن غلط ہوئے وہ پیچھے نماز نہیں ہوتی جہاں قرآن کے تلفظ نہ ٹھیک ہون وہ پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. تو کہہ رہا کہ جہاں ایمان ٹھیک نہ ہو وہ پیچھے کیسے ہو جاتا. سبحان اللہ. امام صاحب مسلے جب سے کھڑے نے نماز پڑھا رہے ہیں اسی کہہ دیتا پیچھے اس امام دے یہ نہ دیکھیے کہ ایک ہی دے پیچھے جو سمجھ آئیے میں بول رہا ہوں. سبحان اللہ. امام نے جماعت کروا دی تھی کیا اللہ اکبر امام نے کیا منہ طرف کعبہ شریف کیا اللہ اکبر دوسرا میں کیا منہ طرف کعبہ شریف اور ایک لفظ کو ہم بتانا پڑے گا پیچھے اس امام دے پیچھے اس امام دے اللہ اکبر کر کے نماز نہیں چلے. یہ کوئی فکر نہیں کرنی کہ کیڑا آگے کھڑوتا ہے ایک ہی دے پیچھے. اس فکر کی کوئی لوڑ نہیں سامنے ایس فکر کو نہیں دیکھنا ہے. اسی ضرور دیکھیں گے کہ جیڑا آگے کھڑا ہے وہ کون ہے جہاں پیچھے پڑھ دیا ہے وہ امام کون ہے جیڑا ساڈے آگے کھڑا ہے. یہ حسین کا پیروکار ہے کہ یزید کا پیروکار ہے. اگر یزید کا پیروکار ہے ساڈی وہ پیچھے نہیں ہوتی ساڈی نماز وہ پیچھے ہوتی ہے جیڑا حسین کا پیروکار جیڑا ابو بکر صدیق کا پیروکار ہے جیڑا عمر فاروق کا پیروکار ہے جیڑا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیروکار ہے جیڑا حضرت سیدنا علی مرتضی کریم اللہ تعالی وجل کا پیروکار ہے. وہ جیڑا ان ہستیاں نوں مننے والا ہے ساڈا وہ ایمان ہے جیڑا انہاں دے پیچھے کھڑا ہو گیا اسی وہ دے پیچھے کھڑے ہو جاواں گے تے جیڑا انہاں دے نال منو رکھے گا اسی وہ دے پیچھے کدی بھی کھڑے ہوواں گے. تے پیچھے ساڈی نماز نہیں اسے دے پیچھے کدی نماز نہیں پڑھا گے ساڈی دے پیچھے نماز نہیں ہوندی. جدوں آداب مصطفیٰ رب کائنات خود آپ بیان فرما رہا ہے اللہ نے کیا میرے محبوب کی آواز تو اونچی آواز نہیں کرنی. اگر تساں کیتی بیڑا غرق ہو جائے یہ گل اللہ پہ کہندا ہے. ہن اللہ دے کہن تے اللہ دے حکم دین تے فرمان تے اگر یہ گل میں ممبر تے بیٹھ کے کر دیا تے کی کیا میں تھانوں بلا جانا ٹھیک ہے. ایک آیتاں انہوں نے نہیں پڑھیاں یہ آیتاں انہوں نے پڑھیاں نہیں پھر عوام کو دستے کیوں. اگر عوام کو یہ گل دس دے کہ پھر انہوں کا بغض جڑا وہ پورا نہیں ہوتا. حقیقت کے اندر جڑا بغض ہے بغض مصطفیٰ ہے بغض حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہے. اگر سیدھی گل کرتے ہیں تو بغض ختم ہوتا ہے. یہ مکانا نہیں چاہتے حالانکہ یہی قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں یہی قرآن اسی بھی پڑھتے ہیں. تو میں عرض کر رہا جیڑا رب اپنے محبوب کی آواز تو اونچی آواز برداشت نہیں کرتا وہ کوئی اور معاملہ کیوں برداشت کر سکتا ہے. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر آخری بات توجہ بڑا گناہگار سی بڑا گناہگار. ان کا ایک عمل سی صبح اٹھنا تورات کھولنی تے او دے وچوں میرے تے تواڈے آقا دا نام دیکھنا تے اونوں چومنا. اے دا عمل سی تے کتاب ٹھپلی تے رکھ دے تے دنیا دا ہر عیب اس بندے دے وچ. ایک وقت آیا جدوں بندہ دنیا تو ٹر گیا مر گیا لوگاں نے ان کی لاش نو میت نو چوک کے کسیڑ کے روڑی تے سٹ دتا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے نام ہم کلام ہونے واسطے گیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے کریم اللہ کی گل ہے فرمایا فلاں بتا اس نو جا کے پہلے کفناؤ غسل دیو کفناؤ تے دفناؤ تے پھر میرے لاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیتا. اللہ نے حکم کیوں دیتا اپنے نبی
موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے آ کے انہوں سے بندے کو لبنا شروع کر دیتا. ہوں وہ تو بڑا گناہگار بندہ سی کہ کوئی بدماش کا پتا ہوگا نا تو ٹھیک ہے مولوی ہوتے مقرر کسی نے پوچھے نہ پڑتے کہ یار فلانے بندے کو پہلے مولوی سے کھول دینا کہ یہ مولوی ہوتے نہ کیا ہے کہ نہیں اس طرح کی حالانکہ تھانے کے وچ تے انصاف ہی ہوتا ہے نا مولوی تو تھانے کا پتا پوچھ رہے ہیں تھانے کا تھانے کو کہڑا راہ جاتا ہے کہ وہ بندے پوچھنے لگ پہ خیر ہے تو اسی پرسوں گیا ماننا والے سانوں کے تھانے کی کام سی تھانہ نہ لگے سان وہ ہوتے کھلا لیا موٹر سائیکل تو کیوں گھر والے نے پوچھا بھائی تھانے جانا میں بادشاہ گلی نے بنوا نے سوئی کی خیر ہے تھانے تو اڈا کیتا میں یار وہ کام 10 100 کا باہر میں بات کر رہے ہیں کہ ساڈے ورگا بندہ کو پوچھے لوگ بڑا عجیب سمجھتے تھے جو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو لوگ بڑے حیران تے پریشان ضرورت بڑا گناہگار سی تے اللہ کسی کا کچھ نہیں ہو فرمایا جتھے بھی گناہگار ہے تاں بد کردار ہے تاں سیاکار ہے تاں جو کچھ بھی ہے دسو ہے کتھے ایک میں دسو ہے کتھے ضرورت فوت ہو گیا تے کوئی بندہ اپنی لاش نو غسل دین واسطے تیار نہیں لوگاں تے مجد چوک تے ڈوبی تے سوچے آپ نے اپنے حوالے غسل تے چوک تے جاؤ تو ذرا سبحان اللہ ان اٹھا کے لے کے آؤ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت لوگاں نے گفتگو شریف سنی اللہ کے بعد اندر کرتے ہیں اعلی نبی احکام الحاکم تیرا تو جاننا ہے تو حکم دیتا ہے انہوں غسل دینا ہے انہوں کفن دینا ہے انہوں دفنانا ہے یا اللہ میں تیرا نبی ہاں ساری دنیا سارے لوگ یہ گل پہ آنے ہیں اے بڑا فاسق ہے اے بڑا فاجر ہے اے بڑا گناہگار ہے اے بڑا بد کردار ہے اے بڑا گناہگار ہے یا اللہ اور کی کرنا جو کیا میرے گناہگار آج میرے اپی نے بھی سنا آدھے اے کلیم اینا لوکاں نے اللہ نہیں جانا یا اللہ لوکی آدھے نے گناہگار اللہ نے فرمایا لوکی آدھے نے گناہگار اے کلیم تیرا رب آدھا ہے اے میرا یار لوکی آدھے نے گناہگار رب آدھا ہے میرا یار یا اللہ حکم کی فرمایا انہوں دفن کر دو یا اللہ تیرا یار کمیں بنیا ایدے متعلق گواہی چکی کوئی نہیں لوگی آتے نے بڑا گناہگار بڑا بد کردار بڑا سیاکار بڑا فاسق بے فاضل اللہ نے فرمایا اے میرے قدیم ایدے میں شک کوئی نہیں اے بندہ بڑا گناہگار ہے بڑا بد کردار ہے لیکن ایدہ ایک عمل مینوں بڑا پسند آیا ہے جدی وجہ دے نال میں دے گناہاں نوں معاف کر چھڈیا ہے یا اللہ کی عمل فرمایا اے بندہ صبح دے ویلے تو رات نو کھولدا سی میرے آخر زمان پیغمبر جنہ دا نام اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے آخری نبی دا نام آندا سی اے میرے آقا دے نام چومدا سی چوم کے اکھاں نال لاندا سی سبحان اللہ اے میرے آقا دے نام چومدا سی چوم کے اکھاں نال لاندا سی اے میں کیا نہ کیا محمد ہمارے بڑی شان اللہ اکبر کبیرہ رب سارے مدینے میں آجا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان پردہ تورات موسیٰ علیہ السلام جو تے نظر ہونے والی کتاب پردہ تورات اور موسیٰ علیہ السلام کا زمان ہے لیکن نام میرے آقا دا موجود ہے پردہ تورات لیکن تورات کے اندر امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کا نام موجود ہے اور نام چکنے والا اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کا امتی میرے آقا نال پیار کردا میرے آقا نال پیار کرے میرے آقا دا نام چومے رب او دے گناہاں نوں معاف کر چھڑدا ہے لیکن میرے حضور دا کلمہ پڑھن والا
نے انہوں معاف کر چھڑیا میرے سوچے ہونا کہیے محمد ہمارے بڑی شان ایک باری ذرا فضا بولنے چاہیے سارے بابا دے بلند بولو محمد بڑی شان والے محمد ہمارے میرا ہر جملے سے دل کرنا ہے تو محافظہ کا بھی سننا ہو جائے میرا جو کچھ ہو جائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری میرا دل ہر جملے مان کا نہیں جانے کی نہیں مانتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں تو گواہ کی سور سناواں ایک بار جا کے جاؤں اوتھے پر تسی جو بولتے نہیں ہیں تے پھر میرا تو موشن ٹوٹ جاتا پیچھے آ گیا میں وہ بڑے اتنے لیول تے جا کے ہائی لیول تے پڑھنا پیندا جب میں دیکھنا یار میں ہی ہائی لیول تے جانا کہ نہ تے جانا کوئی خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ ہاں جی انہوں نے تقریر آج بھی ویڈیو دوتے سنو کتنا شاہ صاحب آپ بولتے سن انہوں نے نالا بام کو بھی بلاتے سن ہاں جی حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ساتھ اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی بڑے بڑے اپنا خطبہ اور عالم گزرے نے وہ جتنی تقریرات کرتے سن ان کی نالا بام سے کو کروا دیتے سن یہ وہی وجہ ہے کہ جڑے انہوں نے کہتے ہیں کہ کسی نے قابو نہیں ہوتے سبحان اللہ سارے کو لوگ اسی بول دے نہیں اس کی اپنے چوک کر دیتے محبت نا محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے والے محمد ہمارے ابو جہل بے ایمان بدکردار ابو جہل بے ایمان کیونکہ محمد امانی جی تعریف کی جاوے محمد امانی جی تعریف کی جاوے جی تعریف کی جاوے جی تعریف کی جاوے وہ بے ایمان میرے آقا کو حسد کر دیا ہویا انہیں آکھے گل میں نہیں آکھنی کوئی جدا کام کرا میرے آقا کی تعریف گھٹ جاوے انہیں میرے آقا کا نام محمد اے بدل کے میرے آقا نے مزمم کہنا شروع کر دیتا استغفر اللہ یاد باللہ تعالی اے زمانے جو سب تو زیادہ برائی پیتی جاوے لوگوں نے آ کے دسیا میرے آقا نو عرض کرتے ہیں حضور وہ بے ایمان پر ابو جہل جڑا ہے وہ کہتا ہے محمد نہیں کہنا بلکہ مزمم کہنا فرمایا کوئی گل نہیں اس بے ایمان جو دل کر جایا کھاندے وہ میرے رب نے میرا نام محمد رکھیا كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد ہمارے محمد محمد ہمارے اہل سنت و جماعت آج دار ختم
تاجدار ختم نبوت پھر ہن اپنی گل بھی کر لئیے کیونکہ اللہ نے فرمایا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ہوئے دل مندہ کون ہے اس دل دا قائل کون ہے کیونکہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان یا ایوہ النبی ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكلوه وتسبحوه بكرة وأصيلا لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے اللہ مالک کی توفیق مبارک کی حاضری کو منظور فرمائے توفیق اللہ بھی لا ہماری جل بلا مجھے نہ سنتا پڑے